آج میں جادو کے حوالے سے سب سے بڑا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، جو ایک ڈاکٹر کی زبانی وہ اس نے خود سنایا تھا اور سبق آموز ہے۔ اور خدارہ یہ ویڈیو صدقہ سمجھ کر شیئر کرنا اور ہر ایک کو اس بات پر بتانا، کیونکہ جادو جو ہے وہ 50%، 100% دنیا میں سے 50% پر کروا رہے ہیں۔ جادو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جادو کرنے والے کا حشر کیا ہوتا ہے اور اس کا آخرت میں حصہ کیا ہوتا ہے، اور یہ کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ ایک ڈاکٹر تھا، وہ اس کی نرس اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب آپ آئیں۔ اس نے یہ کیڑے دکھائے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس نے کہا یہ جو مریض ہے اس کے منہ سے کیڑے نکل رہے ہیں۔ میں نے کہا، وہ ڈاکٹر کہتا ہے، میں نے کہا اس کے پیٹ سے آتے ہوں گے۔ اس نے کہا ہم نے پیٹ کا معائنہ کیا ہے، معدے کا معائنہ کیا ہے، معدے سے بھی نہیں آ رہے۔ اس نے کہا پھر یہ کیڑے ہیں اس کے دماغ سے آتے ہوں گے۔ اس نے کہا ہم نے دماغ کا بھی سٹی سکین کیا ہے، دماغ سے بھی نہیں آ رہے، نہ منہ سے آ رہے ہیں نہ کانوں سے آ رہے ہیں، نکلتے آ رہے ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑی بات، جب ہم سورۃ الرحمن چلاتے ہیں کہ رحمت ہو اس پر، کیڑے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی سپیڈ بڑھتی جاتی ہے، اور یہ جو ساتھ ساتھ وہ کیڑے بھی دکھا رہا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ میں اس بات کی تہ پر پہنچوں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے کہا اس کے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا یہ لڑکی ہے۔ اس نے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے پھر بتایا کہ یہ جادو تو نے کرتا تھا۔ پہلے یہ رکشہ ڈرائیور تھا، رکشہ چلاتا تھا، پھر یہ جادو کرتا تھا۔ سمجھنے والی بات ہے، جادو کس طرح کرتا تھا؟ قرآن مجید سے جادو کرتا تھا۔ قرآن مجید سے کس طرح جادو کرتا تھا؟ قرآن مجید کے حروف ہیں ان کو الٹ پلٹ کر کے پڑھتا تھا اور جادو کرتا تھا۔ میں بخاری شریف کی حدیث آپ کو بتانے لگا ہوں جو میں نے خود پڑھی ہے۔ جادو کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جادو شرک ہے، شیطان کو اللہ بنا دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تو اللہ نہیں ہے، تو میرے لیے رب ہے، نعوذ باللہ، اور شیطان کو الہ مان کر اور پھر وہ شیطان اس کے کام کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور جادو کرنے والا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ آگے معاملہ جو ہے، اس نے کہا یہ قرآن مجید سے جادو کرتا تھا، قرآن کے حروف ہیں ان کو بے ترتیب کر لیتا تھا، بیچ بیچ میں اٹھاتا تھا اور ان کو ملا کر جادو کرتا تھا، اور یہ اتنے پھر غلط کام کرتا تھا۔ جس لڑکی کو چاہتا تھا اس جادو کے ذریعے اپنا بنا لیتا تھا، اس کے ساتھ زنا کرتا تھا، بغیر نکاح کے رکھتا تھا۔ ان کے میں بھی اس کے ساتھ کام اپنا کروانے کے لیے آئی تھی، جادو ٹونا کروانے کے لیے آئی تھی، میں اس کو اچھی لگنے لگی، اس نے مجھے اپنے پاس ہی رکھ لیا، اسی طرح رکھ لیا۔ پھر اس نے بتایا کہ باہر سے بھی لوگ اس کو اسی طرح کام کرنے آتے تھے، کام کروانے تھے، اس کی بہت شہرت تھی، جو وہ کام کرتے تھے یہ کر دیتا تھا۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ اسی طرح پہلے بھی بیمار ہوا تھا۔ پھر ٹھیک کس طرح ہوا؟ ڈاکٹر نے پوچھا ہے پھر یہ ٹھیک کس طرح ہوا؟ اس نے بتایا کہ اس نے توبہ کر لی، اللہ کی طرف سے یہ ٹھیک ہونے لگ گیا، کیڑے آنے ختم ہو گئے، یہ تندرست ہوتا ہوتا بالکل تندرست ہو گیا۔ پھر مجھ کو بھی اس نے اسی طرح بغیر نکاح کے رکھا تھا، پھر میرے ساتھ اس نے نکاح کیا، یہ پھر اپنا رکشہ چلانے لگا۔ پھر لوگ اس کو
پریشان کرتے تھے، ستاتے تھے، جادو ٹونا کرنے کے لیے اس کو اکساتے تھے، اور یہ پھر اسی طرف مائل ہو گیا۔ پھر وہ پرانے کام، کسی کے لیے، کس کو مارنے کے لیے جادو کروانا، کسی کو پریشانی کے لیے جادو کروانا، کسی کا کام بند کروانے کے لیے جادو کروانا، کسی کو جان سے مارنے کے لیے جادو کروانا، کسی کو زنا کے لیے جادو کروانا، کوئی بھی ان لیگل کام جو اللہ پاک نے منع کیا، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، وہ کروانا، اس کا پھر وہی معاملہ بن گیا۔ پھر اس نے ایک اور لڑکی کو اسی طرح زنا کا نشانہ بنایا، اور یہ خود بھی زنا کرتا تھا، اسی علم کے ذریعے لڑکیوں کو پھنساتا تھا، اور اس کے ساتھ یہ بھی زنا کرتا تھا، اور کرتے کرتے پھر یہ پھر بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر کہتا ہے پھر جب ہم یہ نارمل حالت سے، ہر وقت اس کے منہ سے، ناک سے، کان سے کیڑے نہیں نکلتے تھے، یہ بیمار تھا، نہ مرتا تھا نہ جیتا تھا۔ کہتے ہیں ہمیں اس کی بیماری کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ہسپتال میں اگر مریض ہو، اگر اس کے دماغ میں پرابلم ہو، سی ٹی سکین کرتے ہیں، اس کے دماغ کی پرابلم کا پتہ چل جاتا ہے، جگر کا پتہ چل جاتا ہے، گردوں کا پتہ چل جاتا ہے، دل کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے مرض کا نہیں پتہ چلتا تھا۔ اور وہ کہتے تھے 2-3 مرتبہ دن میں سورۃ الرحمن تو ہم مریضوں کی صحت یابی کے لیے چلاتے تھے، جب ہم نے سورۃ الرحمن چلائی ہے اس کے منہ سے کیڑے نکلنے شروع ہو گئے، پھر آنکھوں سے، پھر کھانوں سے۔ جب بند ہم سورۃ الرحمن بند کرتے تھے تو وہ بند ہو جاتے تھے، جب ہم پھر چلاتے تھے یہ پھر کیڑے آنا شروع ہو جاتے تھے۔ پھر وہ اسی حالت میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ لڑکی بھی چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، اس کو کوئی قبول ہی نہیں کرتا تھا۔ ہم نے پھر کسی تنظیم کو، کسی رفائی ادارے کو جو اس معاملے کو کور کرتے ہیں، ریسکیو ادارے کو دیا، اور انہوں نے کسی جگہ اس کو دفن کر دیا۔ آپ غور کریں، لوگ جادو ٹونا کرواتے کس وجہ سے ہیں؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرتے ہیں۔ اللہ نے تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جادو ٹونے سے بچنے کے لیے اللہ کے لیے قرآن مجید کی طرف لپکو۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے محبوب، مجھے ستاروں کی منزلوں کی قسم ہے، یہاں مجھے ستاروں کے ڈوبنے کی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے والا قرآن ہے۔ قرآن آپ پڑھو گے شفا ہے، آپ پڑھو گے تو یہ جادو ٹونا بیماریوں سے آپ بھگا دے گا، آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے اوپر کوئی جادو کرتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی جادو کرتا ہے، آپ کے گھر میں موبائل ہر گھر میں ہوتا ہے، آپ سورۃ بقرہ کو رات کو چلا کر سو جائیں، آپ سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھیں، آپ کا پھر بھی گزارا نہیں ہوتا تو آپ سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ، سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد 41 مرتبہ، سورۃ فلق 41 مرتبہ، سورۃ ناس 41 مرتبہ، یہ چاروں صورتیں پڑھنی ہے۔ اللہ کے حکم سے آپ شر پیچھے ہٹ جائے گا۔ اگر یہی صورتیں الحمد شریف، قل هو اللہ احد، سورۃ فلق اور سورۃ ناس آپ 111 مرتبہ پڑھیں گے، اللہ کے حکم سے شر آپ کے حدود سے ہی بھاگ جائے گا، آپ سکون محسوس کریں گے۔ اگر کوئی جادو ٹونا کرواتا ہے، کسی قسم کا کوئی کام کرواتا ہے تو ان صورتوں کی برکت سے بھاگ جائے گا۔ آپ سورۃ حشر کی آخری آیات پڑھ سکتے ہیں، آپ آیات الکرسی پڑھ سکتے ہیں، آپ تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، آپ سورۃ بقرہ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے والا تو کوئی ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہ پڑے، میں کسی جادو والے کو پیسے دوں اور وہ میرا کام کروا دے۔ آپ ایک بات دھیان سے سن لیں، کوئی بھی جادو ٹونا کروائے گا، کرے گا، کروائے گا، دونوں جہنمی ہیں۔ کیوں؟ جادو ٹونا ہوتا ہی ایسے ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہوتا ہی ایسے ہے۔ شیطان کو اپنا رب مان لیتے ہیں، شیطان آپ کے کام کرتا ہے، جن ہے وہ آپ کے کام کرتا ہے۔ جادو تو برحق ہے۔ آپ
अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, इस बात पर मेरे पर अमल करें। अल्लाह हाफिज़।